اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ معزز سامعین کرام، اس ناسبی ملا کا نام مزمل عمر قادری ہے اور یہ بریلوی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس شخص نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ جب بھی اس کو آل محمد پر بھونکنے کا موقع ملتا ہے یہ شخص اپنا موقع ضائع نہیں کرتا، اور ہمیشہ سے ہی یہ مکتبہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے اوپر بکواسات کرتا رہتا ہے، اور جو بھی اس کے اپنے مذہب سے کوئی بھی شخص اگر ذرا سی بھی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محبت دکھائے تو یہ اس کے اوپر بھی تان کرتا ہے اور اس کے اوپر بھی بکواسات کرتا ہے اور تنقید کرتا ہے۔ اس کی ناسبیت کھل کے ہر موقع پر سامنے آتی رہتی ہے، اور بغض شیعہ میں یہ شخص اہل بیت علیہ السلام کے اوپر بھی بکواس کرنے سے باز نہیں آتا، چاہے وہ مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تاریخ شہادت ہو اس حوالے سے لے کر کے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ معاویہ ابن ہندہ کے جو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے، اس کے علاوہ مولا امام حسن ابن علی علیہ السلام کے ساتھ بھی معاویہ ابن ہندہ کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہتا ہے۔ ثابت تو ان لوگوں نے نہیں کرنا ہوتا، البتہ ان لوگوں نے فتنہ فساد برپا کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، جس طرح آج کل یہ منقبت ایک پڑھتا رہتا ہے جو سنتا کوئی نہیں ہے۔ اس منقبت کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہے کہ محبتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ، معاذ اللہ، یعنی یہ معاویہ ابن ہندہ کو مولا امام حسن علیہ السلام کے برابر اور مولا علی علیہ السلام کے برابر لانے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ یہ تو خیر اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی اس کی حرکت پسند نہیں ہے۔ جب یہ واصل جہنم ہوگا، جب یہ اس دنیا سے مرے گا، وہ معاملات اس کے ساتھ جو پیش آئیں گے یہ آپ حضرات کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ بہرحال اچھا، یہ جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مولا حسن علیہ السلام کے جو معاویہ ابن ہندہ کے ساتھ جو بہت ہی اچھے اور گہرے تعلقات تھے، اس کی حقیقت میں آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ مسند امام احمد ابن حنبل یہ جو کہتا ہے کہ محبتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ، اس حوالے سے یہ ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جلد نمبر اس کی 7 اور 8 معذرت، اور یہاں پر یہ حدیث نمبر 17321۔ ایک مرتبہ حضرت مقدام اور عمر بن اسود نے معاویہ کے پاس گئے، اور معاویہ ابن ہندہ یا ابو سفیان نے حضرت مقدام سے یہ کہا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت مقدام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اب آگے معاویہ کی بات آپ سن لیں۔ معاویہ نے اسے پوچھا کہ کیا تم اسے عظیم مصیبت سمجھتے ہو؟ یعنی معاویہ ابن ابو سفیان کے کان پر جوں بھی نہیں رینگی جب اس نے یہ سنا کہ مولا امام حسن علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اسے مصیبت کیوں نہ سمجھوں، جبکہ نبی علیہ السلام نے انہیں اپنی گود میں بٹھا کر فرمایا کہ یہ مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے۔ یعنی اتنی بڑی فضیلت معاویہ ابن ابو سفیان کے سامنے جب بیان کی گئی مولا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں، تب بھی اس کے اوپر کوئی فرق نہ پڑا۔ یہ تھے محبتوں کے پیشوا، یعنی ان کی آپس میں آپ محبت دیکھ لیں کہ ایک شخص جب یہ خبر لے کے آ رہا ہے کہ مولا امام حسن علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں یا شہید ہو چکے ہیں، تو اس کے اوپر معاویہ نے جو اپنا اظہار محبت کیا وہ آپ تمام حضرات کے سامنے ہے۔ یہ ہے جو یہ مدت اور محبت پیش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ مولا حسن علیہ السلام کے ساتھ معاویہ ابن ابو سفیان کو اتنی یہ محبت تھی کہ مولا حسن علیہ السلام کی شہادت پر یہ خوشیوں کے جشن ان لوگوں نے منائے ہوئے ہیں جن کی آپس میں محبتیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور معزز سامعین کرام، مولا امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے 28 صفر جو کہ سب کو معلوم ہے، ان لوگوں کے ہاں جو اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن یہ اس نے جو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مولا حسن کی جو تاریخ شہادت ہے وہ 28 صفر نہیں ہے بلکہ 5 ربیع الاول ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، اس طرح کے یہ ہتھ کنڈے اس نے استعمال کرنے شروع کر دیے، اور حوالہ دیا تھا تاریخ الخلفاء کا، جلال الدین سیوطی کا، یہ وہی کتاب ہے۔ اب اس کے اندر مولا امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے جو ان کا یہ جلال الدین سیوطی بھی لکھ کے گیا تھا، اس کو بھی اس طرح کس نے کس خیانت کے ساتھ پیش کیا۔ اس کے یہ جو میرے پاس نسخہ اس کا صفحہ نمبر 380 ہے۔ آپ کی بیوی
جودہ لعنت ہو جس پر جس نے مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دی تھی۔ جودہ بنت اشعث بن قیس کو مدینہ طیبہ میں یزید نے خفیہ یہ پیغام بھیجا، حالانکہ یہ پیغام معاویہ ابن ہندہ نے بھجوایا تھا، لیکن یہاں پر اس نے یزید کا نام مینشن کر دیا، یہ جلال الدین سیوطی جس کا نام ہے، بھیجا کہ اگر تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دے دے گی تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گا۔ اس بہانے اور فریب میں آ کر اس کم بخت نے آپ کو زہر دے دیا۔ آپ کی شہادت 49 ہجری بقول بعض 5 ربیع الاول ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے جو سکین آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ دیکھیں اس نے کتنی خیانت کا مظاہرہ کیا، اور اپنے اس نے اب میں کیا بولوں، مطلب کہ اس نے اپنے خائن اور خیانت کار ہونے کی پوری ادھر اس نے یہ کوشش کی ہے کہ بقول بعض 5 ربیع الاول، جو ان لوگوں میں جن لوگوں نے تھوڑے سے اختلافات ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس کو بیس بنا کر، اس کو پختہ چیز بنا کر اس نے یہ ادھر انتہائی خیانت کے ساتھ کام لیا ہے۔ بہرحال جو اس نے حوالہ پیش کیا ہے جس طریقے سے، اس حوالے میں اس کی حرام زدگی اور اس کی خیانت جو ہے وہ آپ تمام حضرات کے سامنے آشکار ہو جاتی ہے، مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ وہی کتاب ہے، اس کتاب میں صحیح السند عمر بن خطاب کے حوالے سے جو یہ لوگ بات کرتے رہتے ہیں کہ عمر بن خطاب کا جو قتل ہے وہ 1 محرم کو ہوا، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ صرف مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 10 ایام منائے جاتے ہیں، 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک، اس میں یہ خلل ڈالنے کے لیے ان لوگوں نے اب یہ وتیرہ پکڑا ہوا ہے کہ عمر بن خطاب کو اندر ڈال دیتے ہیں کہ وہ 1 محرم کو قتل ہوا، حالانکہ اس کی اسی کتاب میں صحیح السند روایات کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ وہ ذی الحجہ کے آخر میں عمر بن خطاب کا قتل ہوا تھا، اور یہ لوگ تلے ہوئے اس کو 1 محرم بنانے کی کوشش یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جب بھی یہ لوگ مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیعوں نے مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا، کروایا اور ان کے خلاف جنگیں کی، اور جو جودہ تھی اس کو بھی شیعوں نے ہی بھیجا تھا، یا شیعوں کی طرف سے ہی یہ واردات ڈالی گئی۔ اب جودہ بنت اشعث وہ تو لعنت کی مستحق ہے، واصل جہنم ہو چکی ہے، اس چیز میں اب کسی قسم کا کوئی شک تو نہیں ہے، لیکن اس طرح کی باتیں کر کے جو یہ لوگ چھپاتے ہیں کہ جودہ بنت اشعث کا ابو بکر بن ابو قحافہ اور حضرت بی بی عائشہ کے ساتھ کیا تعلق تھا، یہ وہ تعلق چھپانے کے لیے اس طرح کی بکواسات ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ اب وہ تعلق دکھاتے ہیں کہ مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ملعونہ قاتلہ تھی، مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قاتلہ تھی ملعونہ جودہ بنت اشعث، اس خبیثہ کا تعلق کن لوگوں کے ساتھ تھا؟ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، ان کے ابن اسیر جزری کی جلد اول تا 4 اور اس کے حصہ اول صفحہ نمبر 166 پر، جہاں پر اشعث کے حوالے سے یہ ویسے صفحہ نمبر 165 سے اس کا شروع ہوتا ہے۔ خیر وہ زیادہ لمبا چوڑا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس جو قاتلہ تھی مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کا تعلق حضرت ابو بکر اور بی بی عائشہ کے ساتھ ثابت کرنا ہے، تو اس کے لیے صفحہ نمبر 166 پر، جہاں پر یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے ام فروا سے، یعنی ادھر وہ اشعث کی بات ہو رہی ہے، جب یہ مسلمان ہوا تو اس نے ام فروا سے جو حضرت ابو بکر صدیق کی بہن تھی نکاح کا پیغام دیا، یعنی جب کفر چھوڑ کر اس نے اسلام قبول کرنے کی کوشش کی یا اسلام قبول کرنے کا بہانہ کیا، تو ساتھ ہی اس نے حضرت ابو بکر کی جو ہمشیرہ تھی، بہن تھی، اس کا نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ کس کا؟ بی بی ام فروا کا سوری۔ اب نیچے جہاں پر ہائی لائٹ کیا ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے جب یہ پیش کیے گئے، یعنی جب یہ مرتد ہو گیا تھا اشعث، اوپر لکھا ہوا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گیا تھا، یعنی اشعث، جب ابو بکر نے یمن کی طرف لشکر بھیجے تو لوگوں نے اشعث کو قید کر لیا اور حضرت ابو بکر کے سامنے حاضر کیے گئے۔ انہوں نے یعنی اشعث نے ابو بکر سے کہا کہ تم مجھے اپنی لڑائی کے لیے مہلت دے دو اور اپنی بہن کا نکاح مجھ سے دے دو، یعنی جب ایک قیدی ہو کر جب اشعث ابو بکر بن ابو قحافہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کہا ابو بکر کو کہ تم مجھے اپنی بہن کا رشتہ دو، اپنی بہن دے دو مجھے، تو حضرت ابو بکر نے اسے چھوڑ دیا اور اپنی بہن دے دی، یعنی اپنی بہن کا نکاح دے دیا۔ بس یہی محمد ابن اشعث کی ماں تھی۔ اب یہ محمد ابن اشعث یہ وہ ملعون ہے جو قاتلان حسین میں بھی شامل تھا، یعنی جب اشعث
نے حضرت ابو بکر سے حضرت ابو بکر کی بہن کا رشتہ مانگا تو حضرت ابو بکر نے اپنی بہن اشعث کو دے دی، تو اشعث کو بہن دینے کے بعد محمد بن اشعث پیدا ہوا جو قاتلان حسین میں شامل ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ادھر مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قاتلہ ملعونہ تھی اس کی آگے بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، حضرت حسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیٹی سے نکاح کیا، یعنی اشعث سے نکاح کیا۔ اب آگے اس نے یہ مترجم نے لکھ دیا، اور بعض لوگوں کا بیان ہے کہ اس نے حضرت حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا تھا اور جس سے ان کی وفات ہوئی، اور انہوں نے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی حدیثیں روایت کی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جودہ بنت اشعث وہی مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دینے والی تھی، اور معاویہ ابن ابو سفیان کے تھرو، یعنی اس کے کہنے پر۔ لیکن یہ اس میں یہ تاریخ الخلفاء میں جہاں پر یزید کا تذکرہ کیا تھا کہ یزید نے پیغام بھجوایا تھا، یہ برادران اہل سنت کی کتب میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ آفر اس کو جودہ کو کروائی گئی تھی معاویہ ابن ابو سفیان کی طرف سے۔ تو جب اس نے زہر دے دی جودہ بنت اشعث نے، تو اس وقت معاویہ نے یہ پیغام بھجوایا کہ حسن ابن علی جو کہ یزید سے بہت زیادہ بلند مرتبہ مقام رکھتا ہے، جس میں شک کوئی نہیں ہے، تو جب تم نے ان کو نہیں بخشا تو بعد میں یزید کو کیسے بخشو گی؟ خیر وہ نکاح کا اس نے پھر نہیں تھا یزید سے کروایا، البتہ اس کو پیسے وغیرہ دے دیے تھے۔ تو یہ ہے جی حقیقت بھی جو جودہ بنت اشعث ہے اس کی، وہ بیٹی تھی اشعث کی، بھانجی تھی حضرت ابو بکر کی، اور فرسٹ کزن سسٹر تھی بی بی عائشہ صدیقہ کی، ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ کی کزن سسٹر تھی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے ساتھ حضرت ابو بکر کا بھی تعلق تھا، کیونکہ حضرت ابو بکر تو پہلے جو تھے وہ کوچ کر چکے تھے یا وفات پا چکے تھے، اور نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بی بی عائشہ کا بھی مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قتل میں تعلق تھا، نہیں، میں یہ بات نہیں کرتا۔ لیکن یہ بات بیان کرنے میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی شخص کو کسی قسم کی کوئی بھی شرمندگی محسوس ہونی چاہیے کہ جی جو قاتلہ تھی مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کا تعلق حضرت ابو بکر سے تھا یا بی بی عائشہ سے تھا۔ یہ دیکھیں سگی بھانجی تھی ابو بکر بن ابو قحافہ کی، اور فرسٹ کزن تھی، کزن سسٹر تھی بی بی عائشہ صدیقہ کی۔ تو یہ اس چیز کو یہ لوگ چھپانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ جی شیعوں نے شہید کروایا، شیعوں نے کہا معاویہ ابن ابو سفیان شیعان علی میں سے تھا کیا؟ یزید ابن معاویہ لعین ابن لعین کیا وہ شیعان علی میں سے تھا حرامزادہ؟ یا تو پھر آپ یہ کہو نا کہ معاویہ ابن ہندہ کا جو تعلق تھا وہ بھی شیعان علی میں سے تھا، حالانکہ معاویہ ابن ہندہ کی جو شیعان علی کے ساتھ دشمنی تھی یا جو شیعان علی کو جس طرح وہ قتل کرواتا رہتا تھا، میرا خیال ہے غالباً میں اپنی پچھلی سے پچھلی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا۔ تو اس طرح کی یہ خباستیں یا اپنے بزرگوں کی رشتہ داریاں چھپانے کے لیے بکواسات کرتے رہتے ہیں کہ جی مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو شیعوں نے شہید کروایا، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شیعوں نے شہید کروایا۔ شیعہ تو لعنت کرتے ہیں، لیکن جب بھی قاتلان حسین کی یا قاتلان مولا حسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بھی لسٹ نکالی جاتی ہے یا ان کے شجرے نکالے جاتے ہیں، شیعہ تو مگر تو دل کھول کے لعنتیں کرتے ہیں، اور چہرے آپ لوگوں کے بگڑ جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ اب یہ لوگ یزید کے دفاع میں بھی اس وجہ سے آ چکے ہیں، ان لوگوں کو اب معلوم ہو چکا ہے کہ جب تک یزید کا دفاع ہم لوگ نہیں کریں گے اوپر والے نہیں بچیں گے، کیونکہ یہ بھی پھر بیان کرنا پڑے گا، ان کو سرعام ماننا پڑے گا کہ جس شخص نے یزید کو تخت کے اوپر بٹھایا وہ بھی قابل مذمت ہے۔ وہ پھر اب بات آ جاتی ہے امیر شام پر، اور جب اگر امیر شام پر بات آ جاتی ہے تو پھر یہ اس چیز کی بھی کھوج لگانی چاہیے کہ امیر شام کو تخت کے اوپر کس نے بٹھایا تھا، یا امیر شام کو امیر شام بنایا کس نے تھا، یا امیر شام کو اس قابل کس نے بنایا تھا کہ وہ کل کو اٹھ کے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آ جائے اور بعد میں مولا حسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آ جائے۔ وہ پھر بات چلی جاتی ہے خلیفہ دوم پر کہ یعنی جس نے امیر شام کو امیر شام بنایا اس کی جب مذمت کی باری آتی ہے تو ڈائریکٹ بات خلیفہ دوم پر چلی جاتی ہے، کیونکہ وہی اپنی دور حکومت میں
اس کو امیر شام کو امیر شام بنا کر گئے تھے، اور جب بات خلیفہ دوم پر آ جاتی ہے کہ بھائی اس کو کون لے گیا تھا، پھر بات آ جاتی ہے خلیفہ اول پر. تو پھر جب خلیفہ اول پر بات آ جاتی ہے کہ اس کو کون لے کر آیا تھا، اس کو کوئی بھی نہیں. اور ثقیفہ بنی سعدہ میں جو بھی کارروائی ہوئی تھی بس اسی کی مدد سے خلیفہ اول آ گیا. پھر اس کے بعد خلیفہ دوم آ گیا، اور خلیفہ دوم نے خیر وہ تیسرے کو تو چلو، لیکن جو اس وقت ایک جو تسلسل آپ حضرات کے سامنے کھینچنے کی کوشش کرو اسی کو لے کر چلتے ہیں. پھر کہ اپنا جی امیر شام کو خلیفہ دوم لے کر آ گیا. اب امیر شام کے بعد یزید کو کون لے کر آ گیا؟ اس کا والد لے کر آ گیا. تو اس طرح کی یہ حقیقتوں کو چھپانے کے لیے اس طرح کے من گھڑت باتیں بیان کرتے رہتے ہیں کہ وہ جی مولا حسن کو بھی انہوں نے شہید کروایا، مولا حسین کو بھی انہوں نے شہید کروایا، مولا علی کے خلاف جنگیں بھی ان شیعوں نے کی تھی. اور جنگ جمل میں بھی شیعہ نہیں تھے، یعنی شیعان علی کے خلاف جو آئے تھے وہ شیعہ نہیں تھے جنگ جمل والے. پھر اس کے بعد جنگ صفین مار لے گئے، اور آپ ہی کے وہ بڑے بزرگ تھے جنگ نہروان میں جو آئے، اور وہی واقعہ کربلا میں بھی آگے لے کر آئے. اور واقعہ کربلا میں بھی مولا حسین علیہ السلام میں پر جب پانی بند کیا گیا تو بیس یہی بنائی گئی کہ جس طرح خلیفہ سوم یعنی جناب عثمان بن عفان جس طرح ان کا پانی بند کیا تھا اصحاب نے جو مذمت میں آئے تھے خلیفہ سوم کی پانی تو ان لوگوں نے بند کیا تھا، تو ان لوگوں کے ساتھ جو بھی ان کے آپس میں معاملات چلتے رہے وہی کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کے خلاف ان لوگوں نے کام چلوایا. یعنی ابن زیاد ملعون نے جب خط لکھا کہ جس طرح مدینہ میں عثمان بن عفان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا اسی وجہ سے ہی کربلا میں حسین ابن علی کے اوپر پانی بند کر دیا جائے. تو پھر آپ لوگ یہ کھوج لگاؤ کہ یہ جو کربلا میں مولا حسین کے خلاف آئے تھے ان کے شجرے کن سے ملتے ہیں، ان کی رشتہ داریاں کن سے ملتی ہیں، کن کے بدلے مولا حسین علیہ السلام کے سے لیے گئے، جو کہ ایک سراسر ظلم تھا، ان سے لینے بنتے ہی نہیں تھے. اس چیز کے اوپر آپ غور فرمائیے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.